نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو گود لینا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام نے نہ صرف یہ کہ قانون دے کر کے اس سے منع کیا، بلکہ باضابطہ عملی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعہ اس کو ثابت کیا کہ لے پالک، گود لینے یا کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے کی اسلام میں کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے. تو اسلام نے ایک طرف قانون بھی دیا، دوسری طرف پریکٹیکل طور پر ثابت بھی کیا. اس حوالے سے 2 آیات اتریں، دونوں آیات کو ہم جانتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے رہنے والے تھے. ان کی ماں اپنے سسرال حضرت زید کو لے کر کے جا رہی تھیں تو ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور جو لوگ بھی تھے انہیں میں ان کو غلام بنا لیا. یہاں تک کہ حضرت زید بھی انہی لوگوں میں سے تھے تو ان کو مکہ والوں سے بیچ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور حضرت زید کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا. حضرت زید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہتے تھے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت ان کا خیال کرتے تھے اور ان کو آزاد بھی کر دیا تھا. اس طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ خیال کیا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگ گئے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ روایت تھی کہ کسی کو اگر اپنا بیٹا بنا لے تو صلبی حقیقی بیٹے کے جیسے اس کو سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب لوگ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھنے لگے، منہ بولا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رول کو ختم کرنے کے لیے آیت اتاری. اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 5 میں فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. اس آیت کے ذریعہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اب اس شریعت میں، شریعت محمدیہ میں، کسی بچے کو لے کر کے اس کے باپ کا نام چھین لینا، اپنے نام سے منسلک کر دینا، اس کو اپنا بیٹا بنا لینا یا دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا، اس کی گنجائش نہیں رہی. قیامت کے دن تک اس کی گنجائش نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کیا کہ دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد بنانے سے منع کر دیا، اتنا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اسے ثابت کر کے دکھایا مسلمانوں کو کہ دیکھو منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے جیسے نہیں ہوتے، منہ بولی بیٹیاں حقیقی بیٹیوں کے جیسے نہیں ہوتیں، اس لیے وہ وراثت کا حقدار نہیں ٹھہریں گی، ان سے پردے کے احکام لاگو ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، منہ بولا بیٹا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی شادی کر دی تھی حضرت زینب بنت جہش سے. زینب بنت جہش قریش خاندان کی تھی، اونچے خاندان کی تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے. تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زید میں نہیں بنی، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ طلاق دے دی حضرت زید نے. جب طلاق واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا
کچھ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورتی دیکھی جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئے. یہ ساری باتیں بکواس ہیں، ان کا حقیقت سے دور دور سے بھی تعلق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں باضابطہ واضح کیا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ زید کی جو منکوحہ تھی، جس سے زید نے شادی کیا تھا، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرائے، کیونکہ بیٹے نے کسی عورت سے شادی کیا تھا، اس کو طلاق دے دیا، پھر بھی اس سے شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کبھی بھی جائز نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکوحہ جس سے انہوں نے شادی کیا تھا، جب ان کو طلاق دے دیا تو اللہ نے اپنے نبی کی ان سے شادی کرایا، تاکہ ایمان والوں کو بتایا جائے کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، منہ بولے بیٹے یا منہ بولی بیٹیاں یہ حقیقت نہیں رکھتی ہیں کہ ان کو اپنی بیٹی مانا جائے یا ان کو اپنا بیٹا مانا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 37 میں یہ حکم اتارا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی ضرورت پوری کر لی، یعنی ان سے ضرورت خواہش پوری کر لیا، ان کو طلاق دے دیا، تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا. اللہ نے کہا زوجناکا، ہم نے زینب بنت جہش سے آپ کا نکاح کر دیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح کیا تھا، تو یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا. کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر اس بات کی تنگی نہ رہے کہ لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کہ وہ ان سے شادی نہ کرے. تو گویا کہ اس کا حکم دیا گیا کہ لے پالک یا منہ بولے بیٹے یا منہ بولے بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. اس قرآن کی دو تعلیمات، ایک قانون اور دوسرے نمبر پر عملی شکل سے قیامت کے دن تک یہ رول بنا دیا اسلام نے کہ ہماری شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو ہی، اپنے بھائی کی بیٹی کو ہی اپنی بیٹی بنا لے، یا بہن کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی بیٹی یا بیٹا بنا لے. اس بات کی گنجائش نہیں ہے، قیامت کے دن تک اس بات کی گنجائش نہیں. اسی لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے بیٹے کو لے لیا، کسی کی بیٹی کو لے لیا اور اس کو پوسا پالا، بعد میں اس کو اپنا نام دے دیتے اور وہ بچہ بھی یا وہ بچی بھی اسی کو اپنا باپ اور ماں سمجھنے لگتے ہیں جس نے ان کو پالا تھا، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قانون نہیں دیا بلکہ اپنے نبی کی شادی کرائی منہ بولے بیٹے کی منکوحہ سے، تاکہ ثابت کیا جائے کہ منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی آدمی نے کسی بچی کو پالا تھا بیٹی بنا کر کے، تو جوان ہونے کے بعد پردہ کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا، کیونکہ اس کی بیٹی ہوئی ہی نہیں. ایک عورت نے کسی دوسرے بچے کو پالا تھا، بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس عورت کے اوپر پردہ کا حکم لاگو ہوگا، کیونکہ لاکھ وہ دعویٰ کرے کہ فلاں میرا بیٹا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہوا. اور اگر کسی نے اس کو اپنا نام دیا تھا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس بات کی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہاں، اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ کسی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنا شوق پورا کرنا ہے تو کسی دوسرے کی اولاد کو پالے پوسے، لیکن اپنا نام نہیں دے سکتا. بیٹی اسی کی رہے گی جس کی ہے، بیٹا اسی کا رہے گا جس کا ہے. تو اس جگہ پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ صرف انبیاء کے بعد دو ہی آدمیوں کا نام آیا ہے. ایک کافر ہے ابو لہب، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ المسد میں لیا ہے مذمت بیان کرتے ہوئے، اور دوسرا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، فلما قضا زید منہا وطرا، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے۔ تو بہرکیف اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں گود لینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قانون نہیں دیا، صرف یہ نہیں کہا کہ گود مت لو یا کسی کو اپنی بیٹی مت بناؤ، کسی کو اپنا بیٹا مت بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عملی شکل میں برت کر کے بھی دکھا دیا۔ تو اس سے دراصل یہ پیغام دیا کہ اگر کسی کو تم اپنا بیٹا بنا لیتے ہو یا کسی کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہو تو تمہارے بنا لینے کی وجہ سے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہوا، اور تمہارے بنا لینے کی وجہ سے تمہاری بیٹی نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن تک وہ دوسرے ہی کی اولاد رہے گی، قیامت کے دن تک دوسرے ہی کا بیٹا یا دوسرے ہی کی بیٹی رہے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔